طرح کی یلغار کرنے والی ہے اٹک پر، تاکہ پنجاب اور سرحد کا رابطہ منقطع کیا جائے. اور ان سب پر مستضاد بھارت نے کشمیر میں بغیر اعلان کے گویا کہ جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. تو ان حالات میں یہ خالص اکیڈمک ڈسکشن کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری اور قانونی خاکہ کیا ہوگا، واقعتاً کچھ آؤٹ آف پلیس، کچھ بے محل سا معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا یہ پختہ موقف ہے کہ ایک طرف اگرچہ پاکستان کے یہ جو حالات ہیں اور اس میں جو فوری اور وقتی مسائل سامنے آتے ہیں، ان کے لیے فوری اور وقتی حل بھی ضروری ہے. پیلیٹیو ٹریٹمنٹ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے. بخار 106 درجے کا ہو رہا ہو تو پہلے بخار کو اتارنے کی فکر ہوتی ہے، اصل تشخیص جو ہے وہ مؤخر کر دی جاتی ہے. لیکن یہ کہ ہماری مستقل تشخیص یہ ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ قائم ہوا تھا نظام خلافت کے لیے اور اسی کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس سے جو خلا پیدا ہوا ہے در حقیقت اسی کے یہ مظاہر ہیں، اسی کی یہ خرابیاں ہیں. اصل مرض وہ ہے جس کے یہ تمام سمپٹمز ہیں، علامات ہیں، اور اس کا علاج اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا کہ پاکستان میں نظام خلافت قائم کیا جائے، جس کے لیے یہ تمہیدی جدوجہد ہے کہ جو تحریک خلافت پاکستان کے زیر اہتمام ہو رہی ہے، جس کی طرف ابھی آپ کی توجہ میرے ساتھی عبدالرزاق صاحب نے منعطف کرائی ہے. بہرحال آج کی اس گفتگو میں اس موضوع پر کچھ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا کہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ حدیثیں کس کی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہوا صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے. ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گا. اب ان پیشن گوئیوں پر میں یہاں وقت صرف نہیں کر رہا، اس لیے کہ یہ نوید خلافت کے نام سے جو 4 ورقہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، اس میں وہ تفاصیل درج ہے، احادیث ہیں، ان کا متن ہے، ان کا ترجمہ ہے، ان کا حوالہ موجود ہے. اسی طریقے سے آج کی گفتگو میں نظام خلافت کی جو اصولی مباحث ہو سکتے ہیں، اس کے جو نظری پہلو ہیں، ان سے میں حتی الامکان صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل عملی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. اور میں اسی لیے اپنی گفتگو کو کچھ باقاعدہ نمبر وار مباحث میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ مبصرین اور مستفسرین حضرات کو بھی سہولت ہو جائے حوالہ دینے کے لیے. میرا پہلا مبحث یہ ہے کہ اس رواں صدی میں جو اب قریب الاختتام ہے، 20ویں صدی، نظام خلافت کے بارے میں ہمارے اکابر نے، مشاہیر نے کیا کیا خیالات ظاہر کیے، کون کون سے تصورات پیش کیے. ان میں اگرچہ سر فہرست نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، ان کے بعد خیری برادران ڈاکٹر عبدالستار خیری اور ڈاکٹر عبدالغفار خیری، ان حضرات نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا اس صدی کے بالکل آغاز میں. 1913 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کی تھی حکومت الہیہ کے قیام کے مقصد کے تحت. بعد میں خیری برادران نے بھی وہی سلوگن اختیار کیا. لیکن یہ کہ یہ بات کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی نقشہ پیش کیا. ظاہر بات ہے کہ نظام حکومت الہیہ کا مطلب خلافت آدمیت ہے. جب حاکمیت اللہ کی ہوگی تو انسان کے لیے صرف خلافت باقی رہ جاتی ہے. لیکن اس کے ضمن میں کوئی نقشہ ان کے سامنے کیا تھا، اگر کوئی تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آیا. پہلی عظیم شخصیت، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں مجدد فکر اسلامی کا مقام رکھنے والی شخصیت ہیں، وہ ہے علامہ اقبال. انہوں نے اسلامی ریاست کے موضوع پر یقیناً ایک طرف تو اپنی شاعری میں اس تصور کو بہت واضح کیا کہ ساورنٹی صرف اللہ کا حق ہے، حاکمیت کا حق اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں.
سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ اس کے ساتھ ساتھ نیابت و خلافت آدم پر مفصل گفتگو میں انہوں نے اپنے اشعار میں کی ہے۔ لیکن ان سے قطع نظر اپنے شورۂ آفاق خطبات میں انہوں نے دو مقامات پر عہد حاضر کی اسلامی ریاست کے بارے میں اپنی کچھ آبزرویشنز، اپنی کچھ آراء پیش کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف اشارہ کر دوں۔ چھٹے خطبے میں ایک تو ان کی آبزرویشن یہ ہے، The Republican form of government is not only thoroughly consistent with the spirit of Islam, but has also become a necessity in view of the new forces that are set free in the world of Islam. یعنی جمہوری طرز حکومت نہ صرف یہ کہ اسلامی نظام کی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے یہاں لفظ جمہوریت نہیں آیا ہے، ڈیموکریسی نہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، جمہوری طرز حکومت کو اسلامی نظام کی روح کے ساتھ قابل مطابقت حاصل ہے، اور خاص طور پر اب تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ عہد حاضر میں مختلف رجحانات کے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے۔ ایک آبزرویشن یہ ہے۔ دوسری آبزرویشن ان کی اجماع اور اجتہاد کے ضمن میں فرماتے ہیں The growth of Republican spirit and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitute a great step in advance. یعنی عالم اسلام میں اور مسلمان ممالک میں اس جمہوری روح کا بیدار ہو جانا اور بڑھنا اور لیجسلیٹو اسمبلیز کا یکے بعد دیگرے قائم ہونا، یہ ایک صحیح سمت میں ارتقاء کا عمل ہے۔ The transfer of the power of ijtihad from individual representatives of schools to a Muslim legislative assembly, which in view of the growth of opposing sects is the only possible form ijma can take in modern times, will secure contributions to legal discussions from laymen who happen to possess a keen insight into affairs. یعنی اجتہاد کا جو اختیار اور حق اس سے پہلے مختلف مسالک فقہ کے جو علمبردار اور ماہر علماء تھے ان کی بجائے ایک الیکٹڈ اسمبلی کے سپرد کر دینا، یہ یقیناً ایک صحیح سمت میں اقدام بھی ہوگا، اور اسی سے اجماع کی وہ واحد ممکن صورت پیدا کی جا سکے گی جو اس دور میں ممکن العمل ہے، اور اضافی طور پر اس میں عوام کی رائے کو بھی ایک دخل حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ عوام کو حالات کا، واقعات کا اور فی الواقع جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذرا زیادہ گہرا شعور ہوتا ہے۔ یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ مجھے ان دونوں حوالوں کے ساتھ 100% اتفاق ہے۔ جہاں تک پہلی بات ہے اس کے بارے میں تو مفصل مجھے گفتگو بعد میں کرنی ہے۔ دوسری بات البتہ وہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے، البتہ ان کی جو تعبیر آج ہمارے ہاں بعض سیکولر عناصر کر رہے ہیں، خاص طور پر فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں، اس سے شدید اختلاف ہے، وہ اختلاف میں بعد میں واضح کر دوں گا۔ یہ 1928 میں